بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زی اسلامک ٹی وی کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حضرت بلال بن رباح جنہیں بلال الحبشی بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ وفادار اور عقیدت مند صحابہ میں سے ایک کے طور پر ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اس کی کہانی استقامت، ایمان اور معاشرتی رکاوٹوں کو توڑنے کی ہے۔ بلال 580 عیسوی کے لگ بھگ مکہ میں غلامی میں پیدا ہوئے۔ اس کی ماں حمامہ ایک ایتھوپیا کی شہزادی تھی جسے پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ ایک غلام کی حیثیت کے باوجود بلال اپنے عظیم کردار اور گہری روحانیت کے لیے مشہور تھے۔ جب مکہ میں اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو بلال ان سب سے پہلے نئے مذہب کو قبول کرنے والوں میں شامل تھے، تاہم اس فیصلے نے انہیں اپنے آقا امیہ بن خلف کی طرف سے سخت اذیتیں پہنچائیں، جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ امیہ نے بلال کو اپنے ایمان سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کی کوشش میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا، سنگسار کیا گیا اور اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر چلچلاتی دھوپ کے نیچے رکھا گیا۔ ان بے پناہ مشکلات کے باوجود بلال کا ایمان غیر متزلزل رہا۔ وہ توحید پر اپنے اٹل یقین کا مظاہرہ کرتے ہوئے بار بار کہتا، احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت بلال کی تکلیف ابو بکر کی توجہ میں آئی، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ ابو بکر نے بلال کی استقامت سے متاثر ہو کر ان کی آزادی خرید لی۔ اپنی آزادی کے بعد بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عقیدت مند پیروکار بن کر گئے اور ابتدائی مسلم کمیونٹی کے تمام بڑے واقعات میں حصہ لیا۔ اسلام میں بلال کی سب سے اہم شراکت میں سے ایک پہلے مؤذن کے طور پر ان کا کردار تھا۔ وہ شخص جو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کی خوبصورت اور طاقتور آواز کو پہچانتے ہوئے انہیں اس اعزاز کے لیے منتخب کیا۔ بلال کی اذان مسلم کمیونٹی کے لیے متحد اور متاثر کن آواز بن گئی۔ پہلے مؤذن کے طور پر بلال کی حیثیت بھی گہری علامتی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ایتھوپیا اور ایک سابق غلام کے طور پر ابتدائی مسلم کمیونٹی میں ان کی نمایاں کردار نے مساوات اور سماجی انصاف کے اسلامی اصولوں کی مثال دی۔ پیغمبر اسلام نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام میں کسی شخص کی قدر کا تعین اس کی نسل، سماجی حیثیت یا پس منظر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تقوی اور نیکی سے ہوتا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں بلال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے، لڑائیوں اور سفروں میں ان کے ساتھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال نے نقصان کا گہرا احساس محسوس کیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے شام میں سکونت اختیار کی، لیکن کبھی کبھار مدینہ جانا جاری رکھا۔ ایسے ہی ایک دورے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حسن اور حسین کی درخواست پر بلال نے دوبارہ اذان دی، جس سے بہت سے لوگوں کے آنسو نکل آئے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کو یاد کر رہے تھے۔ بلال کا انتقال تقریباً 640 عیسوی میں ہوا، تاہم اس کی میراث آج تک برقرار ہے۔ انہیں نہ صرف پہلے مؤذن کے کردار کے لیے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے شاندار ایمان، لچک اور مساوات اور انصاف کی اس طاقتور پیغام کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کی ان کی زندگی نمائندگی کرتی ہے۔